مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی میں بڑائی اور کبر اور اترانے لگتا ہے۔ وہ کبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ جو کچھ بھی ہے انسان کے پاس، چاہے دینی لائن سے ہو چاہے دنیا کی لائن سے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اسی بنا پر ایک بات بزرگوں نے فرمائی ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت بھولنا نہیں چاہیے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم سب کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گندے پانی سے ہم کو بنایا ہے۔ اگر آدمی یہ بار بار سوچتا رہے اپنی حقیقت کو، تو اس کو اپنی اوقات سامنے رہے گی، پھر اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بس ہر وقت رہے گا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ اگر ان کی عنایت اور ان کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو ظاہر سی بات یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہ آتی۔ ایک واقعہ ایاز اور محمود کا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایاز ایک غلام تھا، بادشاہ کی خدمت میں آئے۔ بعض لوگوں میں سلیقہ اچھا ہوتا ہے اور خدمت کرنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، تو اس بنیاد کے اوپر اس نے بادشاہ کی خدمت کرنا شروع کی، اطلاع شناس ہو گیا۔ دھیرے دھیرے بادشاہ کا قرب اس کو مل گیا۔ اب اتنا قرب اس کو مل گیا کہ جو پرانے لوگ تھے اور جو مقربین تھے ان کو حسد پیدا ہو گیا کہ ابھی کل آیا اور یہ ہم سے آگے بڑھ گیا، اتنی اس کی قربت پیدا ہو گئی۔ ہوتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے اخلاقی اعتبار سے کہ ہم کسی انسان کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ہم کو جلن اور پریشانی ہونے لگتی ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھا۔ اس کو دینی اعتبار سے کہا جاتا ہے حسد، کسی کی اچھی حالت دیکھ کر کے ہم کو پریشانی ہو اور ہم یہ سوچیے ذہن میں آنے لگے کہ یہ اس کے پاس سے چلی جائے چیز، ہم کو ملے نہ ملے پر اس کے پاس نہ رہے۔ یہ جو ہے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ لوگ اسی مبتلا ہو گئے، ان کے جو اور وزراء تھے اور پرانے لوگ تھے، اس کا کام یہ تھا کہ تنہائی میں کمرے میں جاتا اور اپنی گدڑی کو دیکھتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہتا تھا، اے ایاز، ایک وہ دن تھا کہ اسی بوسیدہ گدڑی میں تو یہاں آیا تھا اور آج تو بادشاہ کا مقرر ہے، دیکھ اپنی حقیقت کو مت بھولنا۔ بادشاہ کی نظر عنایت تجھ پر ہے، ناز و تکبر میں مبتلا نہ ہونا بلکہ شکر کا مقام ہے۔ یہی گدڑی پہننے والا آج مقرب اور محبوب سلطان ہے، جس سے آج تمام وزراء حکماں لرزتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہو گئی کہ یہ جاتا ہے اور جانے کے بعد اندر سے بند کر لیتا ہے، کیا شکل ہوتی ہے۔ حاسدین میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی کہ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے،
اور حجرے کو ہر وقت مقفل کیوں رکھتا ہے؟ ہو نہ ہو یہ خفیہ شاہی خزانہ چرا چرا کر دولت جمع کر رہا ہے۔ بادشاہ کو اس حرکت کی خبر کرنی چاہیے تاکہ یہ ایاز کا تقرب شاہی اعتاب سے بدل جائے۔ وہی بات، تقرب ختم ہو جائے اور یہ پھر ویسے ہو جائیں گے۔ سبھوں نے مشورہ کر کے سلطان محمود کو خبر دی کہ حضور، ایاز گندم نما جو فروش ہے۔ گندم نما جو فروش کا مطلب یہ کہ دیکھنے کے اعتبار سے کچھ ہے، معاملہ اس کا کچھ اور ہے، یہ آپ کا عاشق صادق نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ خزانہ شاہی سے اپنے خاص حجرے میں سی مزر جمع کر رہا ہے، یعنی یہاں کی اچھی اچھی چیزیں، عمدہ عمدہ قیمتی چیزیں لے جاتا ہے اور جا کر کے کمرے میں اس کو۔ بادشاہ کو ایاز کے متعلق ایسی حرکت کا گمان تک بھی نہ ہوا، لیکن اراکین پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے حکم نافذ کر دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے۔ بڑے خوش ہوئے لوگ کہ آج رات میں ایاز کی قلعی کھل جائے گی اور اس کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات کو اس کی حجرے کا تالا توڑا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کے اندر تلاشی لی، لیکن بجز ایک پرانی گدڑی کے اور ایک بوسیدہ پوستین کے حجرے میں کچھ نہ تھا۔ حاسدین نے حجرے کی زمین بھی اس شبہ سے کھودی کہ شاید زمین میں دفینہ ہو اور گدڑی کو دھوکہ دینے کے لیے ٹانگ رکھا ہو۔ بالآخر تلاشی لینے والے حکام نامراد خالی ہاتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت شرمندگی کے ساتھ معذرت و معافی طلب کرنے لگے، یعنی یہ کہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی، یہ ہوا وہ ہوا، تہمت لگا دی اس پر۔ محمود پر اس وقت ایاز کی محبت کا ایک حال غالب ہو گیا اور ایاز سے پوچھا، اے ایاز، اس قدر اہتمام سے اس گدڑی اور پوستین بوسیدہ کو حجرے میں کیوں مقفل کر رکھا تھا؟ یعنی یہ گدڑی اور یہ اس میں تالا لگا نہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ ارے میں کنڈی خالی لگی رہتی، کون سا بہت قیمتی سامان تھا، تم مقفل کیے رکھے تھے۔ ایاز نے عرض کیا کہ حضور، میں ہر روز اپنی اس گدڑی اور پوستین کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں اور نفس سے کہتا ہوں، اے ایاز، تیری یہ تمام نعمتیں، عزت و شوکت سب عطائے شاہ محمود ہیں، یعنی وہ بادشاہ کی نظری عنایت ہے تیرے اوپر، ورنہ اسے ایاز تیری حقیقت ایک دن یہی گدڑی اور بوسیدہ پوستین تھی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری حقیقت بھی ایک دن بنی کا ایک نجس و ذلیل قطرہ تھی، پھر جس ذات پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی عطائے کامل سے اس ذلیل قطرے کو انسانیت اور آدمیت کی خلعت بخشی ہے، آج اسی ذات پاک کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انسان کے پاس انسان کا جسم ہے، اس کی شکل ہے، صورت ہے، توانائی، طاقت ہے، اسی طرح اور جو صلاحیتیں ہیں اور جو کچھ اس کے پاس مال، دولت، کرسی، عہدہ، راحت و آرام کے انتظامات، علم ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کبھی یہ خیال ہو جانا کہ نہیں صاحب یہ ہماری اپنی صلاحیت ہے اور ہماری اپنی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی گویا ناشکری ہو رہی ہے۔ اگر یہی رخ آدمی کا اس طریقے کا ہو جائے کہ یہ سوچنے لگے کہ ہم جو دنیا میں آئے تھے تو ہمارا حال کیا تھا، ہم کیسے تھے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایاز کی طرح ایک دن تجھ پر بھی ابتداءً وہ دن بیتے ہیں کہ تیری گدڑی باپ کا ایک ناپاک قطرہ تھا اور تیری پوستین بوسیدہ ماں کا خون حیض تھا، باقی تو آج جس احسن تقویم کے ساتھ موجود نظر آتا ہے، یہ سارے ظاہری باطنی اعضاء اور ان کی انمول قوتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں کچھ نہیں چاہتے ہیں، عبدیت اور بندگی چاہتے ہیں، اور عبدیت اور بندگی یہی ہے کہ آدمی بس یہ سمجھتا رہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے اور نہ ہم اس کے لائق تھے نہ حقدار تھے، بلکہ انہوں نے اپنی مہربانی سے، عنایت سے
ہم کوئی چیزیں عطا فرما رکھی ہے۔ اگر ہماری اہلیت کی بات ہوتی اور ہماری اپنی صلاحیت کی بات ہوتی تو کتنے لوگ ایسے ہیں، ڈگری ہے، علم ہے، ہنر ہے، لیکن بھوکے مر رہے ہیں، روزی کے لیے جوتیاں گھس رہے ہیں، جناب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور نہ ان کی کوئی عزت ہے، نہ ان کی روزی روٹی کا کوئی انتظام ہے، نہ ان کے صبح شام پیٹ بھر کے کھانے کے لیے ان کے پاس روزی موجود ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ان بنیادوں پر تھیں تو ان کو بھی تو مل جانا چاہیے تھا، انہیں کیوں نہیں مل رہی؟ بلکہ ہم سے بہتر ان کے اندر اور بھی چیزیں موجود ہیں۔ تو معلوم یہ سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ان کی نظر عنایت ہے، اور جب تک نظر عنایت رہے گی اس وقت تک ظاہر ہے کہ چیزیں انسان کے پاس رہیں گی، اور جس دن نظر پھر جائے گی، جہاں جب آنے میں دیر نہیں جانے میں بھی دیر نہیں، بلکہ ایسے طریقے پر چلی جائے گی کہ احساس بھی نہیں ہوگا انسان کو کہ جو ہے کہاں وہ چیز چلی گئی ہماری وہ۔ اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، اور ناشکری سے اور عجب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ شکر گزاری یہی ہے کہ آدمی بار بار سوچتا رہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، سر سے لے کے پیر تک ہمارا پورا وجود اور ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے، یہ سب ان کی مہربانی اور ان کا فضل ہے، ان کی عنایت ہے، انہوں نے ہم کو دے رکھا ہے۔ لیکن اب اس عنایت کا حق بھی یہی ہے کہ ان کو ناراض نہ ہونے دیں۔ بس یہ ہے سب سے بڑی شکر گزاری کی بات۔ زبانی طور پر تو ہم لوگ بہرحال کہہ ہی لیتے ہیں، لیکن عملاً یہ ہے کہ ہم اپنا اللہ کو ناراض نہ ہونے دیں۔ بس ہماری اگر یہ فکر رہے گی تو انشاءاللہ نعمتوں کا جو فیضان اور جو بارش ہو رہی ہے یہ تسلسل رہے گا، چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو لا متناہی خزانوں کا مالک ہے، ان سب چیزوں کے دینے کے بعد میں بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ مجھے یاد آیا ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریم، ایک سورت کی فضیلت بیان فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک جنت اور اس کا باغ تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر نے جب سنا، صحابہ چونکہ بہت حریص تھے ان سب چیزوں کے، تو ان کا حضور پھر تو خوب پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی نے فوراً ہی فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہے بہت زیادہ دینے والا، یعنی تم یہ سمجھنا کہ ہم پڑھ کر کے اور گویا سب وہاں اتنا ہو جائے گا کہ کبھی پڑھ جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ کے تو بہت ہے۔ بس بندہ اپنی بندگی اور شکر گزاری میں لگا رہے، اپنا کام کرتا رہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی اس کی عنایتیں اور کیسا کیسا اس کا فضل ہوتا رہتا ہے انسان کے اوپر ہے۔ تو آج جو گزارش کی ہے بھائی وہ یہ کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے خود ہمارا وجود یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، نہ ہم اس کے حقدار تھے، انہوں نے بغیر استحقاق کے اپنی عنایت سے ہم کو دے رکھا ہے اس نے، اور دیا ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو ہماری عبدیت کا، شکر گزاری کا یا ناشکری کا۔ اگر ہم عبدیت کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ ان نعمتوں کو استعمال کرتے رہیں اور دل سے احساس ہوتا رہے کہ ہم اس لائق نہیں، تو ہم کو مل گیا ہے، تو انشاءاللہ نعمتوں کے اندر اضافہ بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہے گی ہمارے اوپر۔ لیکن جہاں ناقدری پر اور اس پر آگے کہ صاحب میرا دماغ تھا، میرا ذہن تھا، یہ تھا وہ تھا، تو بس یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے والی اور ناراضگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر گزار بنائے اور ناشکری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔